بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند متعال آپ تمام عزیزوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز فی اصول فقہ کے بارے میں تھی اور خداوند متعال کے فضل و کرم سے ہم مقصد ثانی کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ مقصد اول اوامر کے بارے میں تھا، وہ تمام ہوا، اور مقصد ثانی نواہی کے بارے میں ہے کہ اس مقصد ثانی میں 3 فصلیں ہیں، جن میں سے فصل اول مادہ نہی اور صیغہ نہی کے بارے میں تھی، تو اس مادہ نہی اور صیغہ نہی کے بارے میں گفتگو خیریت سے ہوئی۔ آج ہم فصل ثانی میں یعنی جواز اجتماع امر و نہی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ علم اصول کے مشہور مباحث میں سے ہے کہ آیا اجتماع امر و نہی کسی ایک شے کے اندر جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ ایک ہی شے کے اندر امر و نہی دونوں جمع ہو جائیں، اس سے کیا مراد ہے؟ مصنف دامہ ذلہ العالی فرماتے ہیں کہ اصل مطلب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ چند مقدمات کو سمجھنا چاہیے۔ مقدمہ اول انواع اجتماع کے بارے میں ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ امر و نہی ایک شے کے اندر جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس جمع ہونے سے کیا مراد ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ اجتماع 3 طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ یہ جو جمع ہے یہ 3 طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اجتماع سے مراد اجتماع آمری ہے۔ اجتماع آمری یعنی کیا؟ یعنی آمر اور ناہی متحد ہو، اسی طریقے سے مأمور اور منہی وہ بھی متحد ہو، اور اسی طریقے سے مأمور بہ اور منہی عنہ وہ بھی متحد ہو۔ یعنی 3 چیزیں، مکلف یعنی تکلیف دینے والا یعنی آمر و ناہی، مکلف بھی ایک ہے، مکلف بھی ایک ہے، یعنی جس کو تکلیف دی جا رہی ہے، جس کو امر و نہی کیا جا رہا ہے، اور مکلف بھی جس چیز کے بارے میں تکلیف دی جا رہی ہے وہ بھی ایک ہو۔ پس مکلف، مکلف، مکلف بھی متحد ہوں، اور زمان تکلیف یعنی جس زمان میں اس تکلیف کو انجام دینا ہے وہ بھی ایک ہی زمان ہو۔ فرماتے ہیں کہ اگر ان تمام شرائط کے ساتھ مد نظر رکھا جائے تو قطعاً یہ اجتماع محال ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مکلف آمر و ناہی بھی ایک ہے، مکلف جس کو امر کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک ہے، مکلف بھی وہ بھی ایک ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں تکلیف دی جا رہی ہے، اور زمان امتثال تکلیف بھی ایک ہے، تو قطعاً یہ محال، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی نہیں ہو سکتا خود مکلف کے لحاظ سے بھی مکلف کے لحاظ سے بھی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرض کریں مولا آ کر
بندے کو کہہ رہا ہے کہ صلی فی فی ساعت کذا، فلاں وقت پر نماز پڑھو، پھر کیا ہے ولا تصلی فیہا، اور اسی وقت اسی جگہ پر نماز نہ پڑھو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو اجتماع متنافیین ہے. یعنی مقام جعل کے لحاظ سے بھی اصلاً درست نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آنے واحد میں ایک ہی وقت میں جعل واحد میں دو متضاد چیزیں جمع ہو جائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ہو گیا اجتماع آمری، کہ یہاں پر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس صورت میں ترکیب مأمور بہ اور منہی عنہ میں بھی اتحادی ہے. ایک ہی چیز مأمور بھی ہے، اس کا امر بھی کیا جا رہا ہے، اور اسی چیز کے بارے میں نہیں بھی آ رہی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا. دوسری صورت اجتماع کی اجتماع مأموری ہے. اچھا، اجتماع مأموری کا مقصد کیا ہے؟ اجتماع مأموری کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر مکلف ایک ہے، یعنی عامر اور ناہی متحد ہیں، ایک ہی عامر بھی، اور مکلف کے لحاظ سے بھی اتحاد ہے، یعنی مأمور اور منہی مأمور اور منہی وہ بھی ایک ہے. درست ہے. لیکن جو اختلاف ہے وہ مکلف بھی کے اعتبار سے. مأمور بھی اور چیز ہے، منہی عنہ اور چیز ہے. بس اس دوسری صورت میں مکلف بھی کے لحاظ سے اختلاف ہے. مأمور بھی ایک چیز ہے، منہی عنہ دوسری چیز ہے. مثلا شارع آ کر مکلف کو کہتا ہے صلی ولا تغصب. اب امر کیا ہے؟ صلی، نماز پڑھو. مأمور بھی نماز ہے. منہی عنہ کیا ہے؟ غصب ہے، کہ غصب نہ کرو. دو علیحدہ علیحدہ چیزیں. مأمور بھی منہی عنہ سے جدا ہے. اگرچہ یہاں پر مکلف تکلیف دینے والا عامر و ناہی بھی ایک ہے، اور مأمور اور منہی ٹھیک ہے وہ بھی ایک ہی ہے، لیکن مأمور بھی اور منہی عنہ علیحدہ علیحدہ ہے. یہاں پر مأمور بھی اور منہی عنہ آپ دیکھ رہے ہیں دو علیحدہ ماہیتیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں، لیکن مکلف نے آ کر اپنے سوء اختیار کے ذریعے سے دونوں کو ایک مورد واحد میں جمع کر دیا. شارع نے تو کہا تھا کہ نماز پڑھو اور غصب نہیں کرو. یہ کیا ہے؟ اس نے کسی کا گھر غصب کر لیا اور اس مغصوب گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ وہ جو مورد ہے جس جگہ پر یہ نماز پڑھ رہا ہے گھر، وہ مصداق جس جگہ پر یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہاں پر دونوں عنوان جمع ہو گئے. عنوان نماز بھی جمع ہو گیا اور عنوان غصب بھی جمع ہو گیا. یہ دوسری صورت کہ اس کے بارے میں بحث ہے کہ انشاءاللہ بحث کریں گے کہ اس قسم کا اجتماع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس اجتماع مأموری کے اندر ان دونوں عنوانوں کے اندر نسبت ہمیشہ عموم خصوص من وجہ ہونی چاہیے. درست ہے، یہ مد نظر رکھیں. وہ جو دو عنوان ہیں مأمور بھی اور منہی عنہ کا عنوان، ان دونوں عنوانوں میں نسبت عموم من وجہ کی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نسبت میں مصداق اور خارج کے اعتبار سے اتحاد کو دیکھا جاتا ہے، مفہوموں کا مختلف ہونا نہیں دیکھا جاتا. مصادیق کے خارجی کے اعتبار سے نسبت کا لحاظ کیا جاتا ہے. یہ ہو گئی دوسری صورت اجتماع مأموری کی.
اچھا، تیسری صورت اجتماع کی اور جمع ہونے کی اجتماع موردی ہے۔ اجتماع موردی ہے یعنی کیا؟ یعنی یہاں پر یہ مراد ہے ایک ہی فعل دو عنوانوں کا مصداق نہ ہو، درست ہے، بلکہ دو فعل ہیں جو مقارن ہو گئے، ساتھ میں ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ میں دونوں فعل انجام پا رہے ہیں۔ فعل ایک نہیں ہے، فعل بھی دو ہیں، عنوان بھی دو ہیں، اور ان عنوانوں کا جو معنون ہے اور مصداق ہے وہ بھی دو ہیں، لیکن دونوں اکٹھے ہو گئے، ساتھ میں ہو گئے ایک ہی وقت کے اندر۔ مثلا ایک بندہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور نامحرم کی طرف نگاہ بھی کر رہا ہے۔ اب یہاں پر اس کو شارع نے تو کہا ہے کہ نماز پڑھو اور اجنبیہ کو نہ دیکھو، امر بھی ہے نہیں بھی ہے، دو عنوان ہیں، اور ان دونوں عنوانوں کا جو مصداق اور معنون ہے وہ بھی علیحدہ ہے، کیونکہ نماز پڑھنا ایک فعل ہے اور اجنبیہ کی طرف دیکھنا ایک اور فعل ہے، دو فعل ہے، درست ہے۔ اس کو کہیں گے اجتماع موردی۔ بس توجہ کریں، یہ جو عنوان، یہ اجتماع موردی ہے، اس اجتماع میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ عنوان بھی دو ہیں اور اصلاً اس کے مصادیق بھی دو ہیں، معنون بھی دو ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں، لہذا یہاں پر تو در حقیقت اجتماع نہیں ہے اس معنی میں کہ جس معنی میں کہا جائے کہ محال ہے یا محال نہیں ہے۔ اجتماع موردی میں مسئلہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام، یہاں پر اجتماع کی دو صورتیں ہیں، اجتماع کی تین صورتیں ہیں، جن میں سے دو صورتوں کا حکم روشن ہے اور ایک صورت کا حکم ہمارے لیے مشکوک ہے کہ اس میں اختلاف ہے۔ پہلی صورت جو اجتماع آمری ہے، اس میں بھی حکم بالکل روشن ہے کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی ترکیب اتحادی ہے کہ ناممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز کو واجب بھی قرار دیا جائے اور اسی چیز کو حرام بھی قرار دیا جائے، کہ وہاں پر عنوان دو ہیں لیکن جو ان کا معنون ہے وہ ایک ہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، درست۔ تیسری صورت جو اجتماع موردی ہے وہ بالکل جائز ہے، کیونکہ عنوان بھی دو علیحدہ ہے اور اس کے مصادیق بھی دو علیحدہ ہے۔ انما الکلام والاشکال دوسری صورت میں جو اجتماع معموری ہے اس میں اختلاف ہے کہ یہاں پر آیا اجتماع امر و نہی درست ہے یا اجتماع امر و نہی درست نہیں ہے، کہ اگر توجہ کریں وہاں پر بھی در حقیقت بحث اس نقطے میں ہے جو ہم نے اجتماع معموری کی بات کی تھی، کہ وہاں پر درست ہے کہ مکلف اور مکلف دونوں متحد ہیں، لیکن مأمور بھی اور منہی عنہ مختلف ہیں، لیکن مکلف نے آ کر اپنے سوء اختیار سے ان کو ایک مورد واحد میں جمع کر دیا ہے، درست ہے۔ جیسے مثلا غصبی جگہ پر نماز پڑھنا، تو اب یہاں پر بھی در حقیقت بحث یہ ہے کہ آیا یہاں پر بھی تیسری صورت کی طرح یعنی دو عنوان ہیں اور دو معنون ہیں، مصداق یہاں پر بھی دو ہے حقیقت میں، تاکہ کہا جائے کہ اصلاً اجتماع نہیں ہوا اور جائز ہے، یا نہ یہ دوسری صورت پہلی صورت کی طرح ہے کہ دو عنوان معنون واحد پر جمع ہو گئے ہیں۔ اگر پہلی صورت کی اس کی بازگشت ہو، پہلی صورت کی طرف اس کا پلٹنا ہو تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ محال ہے، اور اگر تیسری صورت کی طرف یہ پلٹتا ہو تو اس صورت میں ہم کہیں گے جائز ہے۔ علی ای حال، جیسے عنوان سے سمجھ میں آتا ہے اجتماع امر و نہی جائز ہے یا جائز نہیں ہے، در حقیقت یہاں پر بحث صغروی ہے،
اس اجتماع معموری میں بھی بحث یہ ہے کہ واقعاً مصداق واحد کے اندر امر و نہی کا اجتماع ہوتا ہے یا مصداق واحد کے اندر امر و نہی کا اجتماع نہیں ہوتا. اصلاً بحث سے سغروی ہے. کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ اجتماع تو ہو رہا ہے لیکن آیا یہ اجتماع جائز ہے یا جائز نہیں ہے. نہ، اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہے، اس کے بارے میں بحث نہیں ہے. بحث اس چیز کے بارے میں کہ واقعاً اجتماع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. عبارت کو تھوڑا سا ملاحظہ کریں، اس امر اول کو پڑھیں پھر امر ثانی کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثانی اجتماع الامر والنہی. فرماتے ہیں کہ فصل ثانی اس بارے میں ہے کہ الفصل الثانی اجتماع الامر والنہی فی شیء واحد بعنوانین. اچھا، اس تلفظ کو ذہن میں رکھ دیں. یہ لفظ عنوان ہے، ضمے کے ساتھ پڑھیں، عنوان نہ پڑھیں. عنوان مصدر ہے، انون یعنون عنوانا. عنوان اس کا اسم مصدر ہے، اور یہاں پر مقصود ہمارا عنوان ہے، یعنی اسم مصدری معنی مراد ہے. فصل ثانی اجتماع الامر والنہی فی شیء واحد بعنوانین. ایک ہی شے کے اندر امر اور نہی کا اجتماع دو عنوانوں کے ساتھ. اختلفت کلمات الاصولیین فی جواز اجتماع الامر والنہی فی شیء واحد. فرماتے ہیں کہ اصولیوں کے مابین اختلاف ہے، ان کے کلمات میں اختلاف ہے، ان کی باتوں میں اختلاف ہے، ان کے نظریات میں اختلاف ہے. اصولیوں کا اختلاف ہے کس بارے میں کہ امر و نہی کا اجتماع شیء واحد میں جائز ہے یا جائز نہیں ہے. وقبل بیان ادلۃ المجوز والمانع نذکر امورا. فرماتے ہیں کہ مجوز اجتماع کے دلائل کو بیان کرنے سے پہلے یا مانع اجتماع یعنی جو بندہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ان کے ادلہ کو بیان کرنے سے پہلے نذکر امورا، چند امور کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. الامر الاول فی انواع الاجتماعات. فرماتے ہیں کہ امر اول اجتماع کے انواع کے بارے میں ہے کہ جمع ہونا چند صورتوں پر ہے. ان للاجتماع انحاء ثلاثۃ. فرماتے ہیں کہ جو امر و نہی میں اجتماع ہے وہ تین حالتوں میں ہو سکتا ہے، تین صورتوں میں ہو سکتا ہے، تین طریقوں سے ہو سکتا ہے. خوب ان کی تفاصیل یہ ہے. پہلی صورت الف الاجتماع الامری. پہلا اجتماع آمری ہے. وہ کیا ہے؟ فَهُوَ عِبَارَةٌ اما اذا اتحد الامر والناہی اولا والمأمور والمنہی ثانیا والمأمور به والمنہی عنہ ثالثا مع وحدت امتثال الامر والنہی فیکون التکلیف عندئذ محالا. فرماتے پہلی صورت یہ ہے کہ جب آمر اور ناہی متحد ہوں، کہ یہاں پر بریکٹ میں لگا دیں آمر و ناہی متحد ہوں، یعنی مکلف ایک ہو. جیسے بعد والوں میں مصنف نے بریکٹ خود لگائے، یہاں پر بھی لگا دیتا تو بہتر تھا. آمر اور ناہی ایک ہوں اولا، پہلی بات. والمأمور والمنہی، یعنی وہی مکلف جس کو تکلیف دی جا رہی ہے، جو مأمور ہے جس کو امر کیا گیا ہے، والمنہی جس کو روکا گیا ہے یعنی وہی مکلف، وہ بھی ایک ہو. یعنی اذا اتحد المأمور والمنہی ثانیہ. دوسری مرتبہ یہ بھی مد نظر رکھیں کہ مأمور اور منہی یعنی مکلف بھی ایک ہونا چاہیے. والمأمور به والمنہی عنہ یعنی المکلف به ثالثا. اور تیسری بات یہ کہ مأمور بھی جس کے بارے میں امر کیا جا رہا ہے، یا منہی عنہ یعنی جس سے روکا جا رہا ہے، یعنی وہی مکلف بھی دیگے وہ بھی متحد ہونا چاہیے.
مع وحدت زمان امتثال الامر والنہی، اور ساتھ اس کے اس تکلیف کو بجا لانے کا جو زمان ہے، یعنی امر و نہی کو بجا لانے کا جو زمان ہے وہ بھی متحد ہونا چاہیے۔ تو فَيَكُونُ التَّكْلِيفُ عِنْدَئِذٍ مُحَالًا، اس صورت میں تکلیف خود نفس مکلف کے اندر، جو تکلیف دینے والا ہے اس کے نفس کے اندر بھی محال ہے، بالکل روشن ہے، یہ درست ہے، کیونکہ اس صورت میں مأمور بہ اور منہی عنہ میں جو ترکیب ہے وہ ترکیب اتحادی ہے، ایک ہی شے ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اجتماع ضدین کے مستلزم ہے، کیونکہ یہاں پر اجتماع ضدین لازم آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اجتماع ضدین لحاظ واحد میں، جعل واحد میں، آن واحد میں محال ہے۔ کما اذا قال، جس طریقے سے مولا کہے صلی فی ساعۃ کذا ولا تصلی فیہا، مولا آ کر کہہ رہا ہے کہ فلاں وقت میں نماز پڑھو اور فلاں وقت میں نماز نہ پڑھو، ایسے کہہ رہے۔ وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذَا النَّوْعِ بِالْاجْتِمَاعِ الْآمِرِيِّ، فرماتے ہیں کہ اس قسم کے اجتماع کو اجتماع آمری کہتے ہیں، لِأَنَّ الْآمِرَ هُوَ الَّذِي حَاوَلَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، کیونکہ عامر ہی ہے وہ شخص کہ جو جمع کرنا چاہتا ہے امر و نہی کو ایک ہی شے کے اندر۔ بے اجتماع کی دوسری صورت الاجتماع المأموری، کہ اجتماع معموری، یہ اجتماع معموری کیا ہے؟ ہوا عبارت اما اذا اتحد الامر والناہی والمأمور والمنہی، یہ عبارت ہے، نام ہے اس صورت کا کہ جب عامر اور ناہی متحد ہے، یعنی مکلف ایک ہے، اور مأمور اور منہی بھی ایک ہے، یعنی مکلف بھی ایک ہے، مکلف بھی ایک ہے، مکلف بھی ایک ہے۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفَ الْمَأْمُورُ بِهِ وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ، لیکن مأمور بِهِ اور منہی عنہ مختلف ہیں۔ کما اذا خاطب الشارع المکلف بقولہ، جس طریقے سے شارع آ کر مکلف کو خطاب کرتا ہے صلی ولا تغصب، نماز پڑھو اور غصب نہ کرو، فالمأمور به غیر المنہی عنہ، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں عنوان تبدیل ہے، مأمور بھی ایک چیز ہے اور منہی عنہ دوسری چیز ہے، جدا جدا ہے۔ بل ہما ماہیتان مختلفتان، یہ دونوں دو علیحدہ ماہیتیں ہیں۔ غیر ان المکلف بسوء اختیارہ جمعہما فی مورد واحد، لیکن مکلف نے اپنے سوء اختیار کی وجہ سے مقام امتثال میں اس نے اپنے اختیار کا غلط استفادہ کیا، جمعہما فی مورد واحد، ایک ہی مورد کے اندر جمع کیا ہے، علی وجہین، اس طریقے سے کہ یکون المورد مصداقا لعنوانین ومجمعا لہما، یعنی لعنوانین، اس طریقے سے کہ وہ مورد مصداق بن گیا ہے دو عنوانوں کا، اور مورد مجمع ہے، وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر دونوں عنوان جمع ہو رہے ہیں، درست ہے۔ البتہ یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اجتماع مأموری، یہ صرف وہاں پر ہے کہ جہاں پر دونوں عنوانوں کے اندر نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہو، عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی تو وہاں پر اجتماع مأموری ہو سکتا ہے، توجہ کیجئے گا یہ۔ جیم الاجتماع الموردی،
تیسری صورت اجتماع موردی ہے، وَهُوَ عبارتن، یہ نام ہے اما اس صورت کا، اذا لم یکن الفعل مصداقا لکل من العنوانین، کہ وہ ایک فعل مصداق نہیں ہے دونوں عنوانوں کا، بل یکون ہونا فعلان، بلکہ یہاں پر دو فعل ہے، تقارنا و تجاورا فی وقت واحد، جو مقارن ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی مجاورت میں آئے، پڑوسی ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے پڑوس میں آئے ہیں، فی وقت واحد، ایک ہی وقت میں، کہ یکون احدہما مصداقا لعنوان الواجب، کہ دونوں میں سے ایک مصداق ہے واجب کے عنوان کا، وثانیہما مصداقا لعنوان الحرام، اور دوسرا حرام کے عنوان کا مصداق ہے۔ مثلا مثل النظر الی الاجنبیہ، جیسے کوئی بندہ آ کر اجنبیہ کی طرف نگاہ کرتا ہے، فی اثناء الصلاۃ، نماز کے درمیان، درست ہے، فلیس النظر مطابقا لعنوان الصلاۃ، یہاں پر یہ جو اجنبیہ کی طرف دیکھتا ہے، یہ اجنبیہ کی طرف دیکھنا عنوان صلاۃ کے لیے مطابق نہیں ہے۔ دیکھیں باب مفاعلہ مشارکت کو بیان کرتا ہے نا، مطابق، جب مطابقت کی بات کرتے ہیں تو ایک مطابق ہوتا ہے اور ایک مطابق ہوتا ہے۔ مطابق، مطابق ہونے والا، مطابق یعنی جس کے مطابق ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو نظر ہے، فلیس النظر مطابقا لعنوان الصلاۃ، یہاں پر جو نگاہ ہے یہ عنوان صلاۃ کے لیے مطابق نہیں ہے، عنوان صلاۃ اس پر فٹ نہیں آ رہا۔ ولا الصلاۃ مطابقا لعنوان النظر الی الاجنبیہ، اور نہ ہی نماز مطابق ہے عنوان نظر الی الاجنبیہ پر، نظر الی الاجنبیہ کا عنوان صلاۃ پر فٹ نہیں آ رہا، صلاۃ نظر الی الاجنبیہ پر فٹ نہیں آتا، درست ہے، دونوں علیحدہ عنوان ہے۔ ولا ينطبقان علی فعل واحد، اور دونوں ایک فعل پر بھی منطبق نہیں ہو رہے، درست ہے، یعنی عنوان بھی مختلف ہے، معنون بھی مختلف ہے۔ بل المکلف یقوم بعملین مختلفین متقارنین فی زمان واحد، بلکہ مکلف کیا کرتا ہے، دو مختلف اور متقارن عملوں کو انجام دیتا ہے زمان واحد میں، کما اذا صلی و نظر الی الاجنبیہ، جس طریقے سے بندہ نماز پڑھے اور اجنبیہ کی طرف نگاہ کرے۔ اچھا، کہتے ہیں تنبیہ اذا عرفت ھذا، جب آپ نے یہ جان لیا تو فعلم، یہ بھی جان لو کہ ان النزاع فی الاجتماع المأموری، جو نزاع اور جھگڑا ہے وہ اجتماع معموری میں ہے، لل آمری والموردی، آمری اور موردی میں اصلاً کوئی جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ آمری تو قطعاً محال ہے، موردی بھی قطعاً جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجتماع آمری میں آپ کیا کہہ رہے تھے کہ دو عنوان ایک ہی معنون پر جمع ہو رہا ہے، اجتماع ضدین کا مستلزم ہو رہا ہے، لہذا محال ہے۔ اور اجتماع موردی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عنوان بھی متعدد ہے، معنون بھی متعدد ہے، اصلاً دو فعل ہیں، دو چیزیں ہیں، لہذا حرام نہیں ہے، جائز ہے، محال نہیں ہے۔ انما الکلام اجتماع معموری میں، کہ اجتماع معموری آیا اجتماع آمری کی طرح ہے کہ مستلزم اجتماع ضدین ہے تاکہ محال ہو جائے، یا نہ یہ اجتماع موردی کی طرح ہے، یعنی دو عنوان ہیں اور دو علیحدہ علیحدہ معنون ہیں، اصلاً دو فعل ہیں، دو مصادیق ہیں، تو اس صورت میں پھر جائز ہوگا۔ یہ کس کی طرح پلٹتا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہاں پر نزاع، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ آیا اجتماع ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیونکہ اجتماع آمری میں در حقیقت اجتماع موردی میں اصلاً اجتماع نہیں ہے،
اجتماع ہے بھی یا نہیں ہے، یہ سغروی بحث ہو جائے گی۔ بہرحال یہاں تک کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔